بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہفتہ نمبر 6 ہے اور ہفتہ نمبر 6 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہفتہ نمبر 5 میں جو آپ کو کام کروایا گیا تھا اس میں ایک ہمارے پاس نیا یونٹ نمبر 3 تھا اور اس کا موضوع تھا گرد و پیش، جس میں میں نے آپ کو حدیث کے ذریعے سے اپنے ماحول کے متعلق جو ہے وضاحت دی تھی اور اس سے منسلک جتنا کام تھا قواعد کا وہ بھی سمجھایا تھا، حوالے کے ساتھ جو ہے مرکزی خیال اور خلاصہ بھی سمجھایا تھا۔ آج جو ہمارے پاس موضوع ہے یونٹ نمبر 3 کا، اس میں قواعد میں سب سے پہلے ہمارے پاس خطوط نگاری ہے اور یونٹ نمبر 3 کا ہمارے پاس موضوع تھا گرد و پیش۔ اس سے ہی منسلک یہ تفہیم سازی ہے جس کا عنوان ہے ماحولیات، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ارد گرد جو ہے وہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس قواعد کا ایک موضوع ہے کہانی نویسی، یعنی کہانی کس طرح لکھتے ہیں، خط کس طرح لکھتے ہیں۔ یہ پہلے بھی تھوڑا آپ نے سمجھا ہوا ہوگا لیکن آج پھر ہم اس کو دہراتے ہیں۔ سب سے پہلے خطوط نگاری ہے۔ خط جو ہے وہ عربی زبان میں خط کے معنی ہے لکیر کھینچنا یا نشان لگانا، ٹھیک ہے، عربی زبان کا لفظ ہے خط جس کے معنی ہے لغوی معنی ہے لکیر کھینچنا یا نشان لگانا، جیسے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ خطوط نویسی کا ہے، یعنی خط کیسے ہم لکھتے ہیں، خط کے کیا معنی ہوتے ہیں، خط کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، خط میں کیا باتیں ہوتی ہیں، وہ ذرا سا ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے کہ خط کے کون سی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں لکیر یا نشان کے، یعنی کوئی خط کھینچ دینا، کوئی لکیر لگا دینا ایک سے دوسری چیز کے درمیان، ٹھیک ہے۔ یہاں پر خط جو ہے وہ خیالات کے اظہار کا طریقہ ہے، یعنی آپ کیا سوچتے ہیں دوسرے کے بارے میں، کیا رائے رکھتے ہیں یا اپنے آس پاس جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہیں، کون سے کام جو ہے وہ برے ہیں، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان ہے، ان تمام باتوں کا اظہار کرنا جو ہے وہ خط کے ذریعے سے خطوط نگاری کہلاتا ہے۔ خط جو ہے وہ جو ہے 2 طریقوں سے ہوتا ہے، تقریر اور تحریر، ٹھیک ہے۔ تقریر یعنی جب سامنے والا ہمارے سامنے موجود ہو اور ہم اپنی گفتگو جو ہے اس کو سامنے وہ موجود ہے اور ہم اس کے سامنے ساری بات چیت کر رہے ہیں، اپنی ساری گفتگو جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار کہلاتا ہے تقریر، ٹھیک ہے، جسے انگلش میں ڈیبیٹ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے تحریر، اب سامنے والا موجود نہیں ہے پر ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے تو ہم لکھنے کا جو تحریر کرنے کا جو انداز اپناتے ہیں وہ کہلاتا ہے، وہ بھی خط کا ایک طریقہ ہے، وہ کہلاتا ہے تحریر، یعنی اس میں مخاطب جو ہے جس کو ہم لکھ رہے ہیں، جس سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں وہ حاضر نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ خط لکھنا بھی ایک فن ہے، یعنی ہر کام جو ہے وہ ہنرمندی سے ہوتا ہے، سلیقے سے ہوتا ہے، طریقے سے ہوتا ہے، تو خطوط نگاری بھی جو ہے وہ ایک فن ہے، اس کو لکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور اگر وہ طریقہ کار ہمیں آ گیا تو ہم سے جو ہے ہم خط لکھنے والوں میں ایک بہترین انسان کی حیثیت سے شمار ہوں گے۔
خط لکھنا بھی ایک فن ہے اور اسے آدھی ملاقات کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی موجود ہے تو ہم سب کچھ اس سے سامنے موجود ہے تو ہم سب کچھ کہہ لیتے ہیں، پر اگر کوئی موجود نہیں ہے تو بہت ساری باتیں جو ہے جب ہم لکھ کر اس سے اظہار کرتے ہیں تو ہمیں لکھنے کا ہمارا طریقہ کار یا نفس مضمون ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ سامنے والا جس کو ہم لکھ رہے ہیں وہ جب پڑھے کہیں پر تو اسے ایسا محسوس ہو کہ لکھنے والا جو ہے وہ سامنے موجود ہے، یعنی خط کے ذریعے سے ہماری ایک طرح سے آدھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ خط کے ذریعے سے ہم اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے خیالات و احساسات اور جذبات سے آگاہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم اپنے دوستوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر ہم ان کو خط لکھ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں، جو بھی جذبہ رکھتے ہیں، جو خیالات رکھتے ہیں، وہ سب ہم تحریر کر دیں اور ان تک پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے وہ بھی جب ہمیں جواب دیتے ہیں تو اپنے سارے احساسات جو ہیں وہ تحریر کرتے ہیں اور ہم تک ان کے تمام جذبات و احساسات جو ہے وہ ہم تک پہنچتے ہیں اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دلچسپ خط پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ مکتوب نگار ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی جو خط لکھ رہا ہے اور ہم خط اس کا پڑھ رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، ہمیں سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا ہے پڑھنا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے، تو خط لکھنے والا کیا کہلائے گا؟ مکتوب نگار۔ اور جس کو خط لکھا جائے گا، جس کو خط تحریر کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مکتوب علیہ، ٹھیک ہے۔ خط کی تحریر کو بے تکلفی، بے ساختگی اور فطری انداز کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ تمام جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں خط کے اندر، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ سامنے والا جب ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے سب کچھ سامنے کھڑا ہو کر یا موجود ہو کر کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو خط سے ہمیں احساسات آتے ہیں یا جذبات جو آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، یہ ایک اچھے خط کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خط کی کئی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کاروباری خطوط ہوتے ہیں، نجی خطوط ہوتے ہیں، سرکاری خطوط۔ کاروباری جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو لکھتے ہیں وہ کاروباری خطوط کہلاتے ہیں، ان کا لکھنے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ نجی خطوط یعنی ذاتی خطوط جو ہم اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کو لکھتے ہیں وہ ہمارے ذاتی خطوط کہلاتے ہیں۔ سرکاری خطوط جو حکومتی طور پہ حکومت کے جو افسران ہیں وہ ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں تحریر کے ذریعے، وہ کہلاتے ہیں سرکاری خطوط۔ خط کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، یعنی کتنے حصے ہوتے ہیں خط کے، ٹھیک ہے، ایسا ہی نہیں کہ ہم نے اٹھایا قلم اور تحریر کرنا شروع کر دیا، اس کا ایک طریقہ کار ہے، کیا جملے ہوتے ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سب ہمیں ابھی ہم نے دیکھا۔ اور لیکن اس کے حصے کتنے ہوتے ہیں خط کے، وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خط لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں، اس میں خط کے جو کتنے حصے ہوتے ہیں، 5 حصے ہوتے ہیں۔ 5 حصے کون سے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے خط لکھنے والے کا پتہ اور تاریخ، یعنی جب ہم کوئی خط لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم خط لکھنے والے کا پتہ اور مقام یعنی نام بھی تحریر کرتے ہیں اور تاریخ بھی تحریر کرتے ہیں۔ دوسرا ہے القاب و آداب، یعنی جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں وہ عمر میں کیسا ہے، ہمارے برابر ہے، ہم عمر ہے یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، تو ہم نے اس کو کس لقب سے مخاطب کرنا ہے، کس انداز سے مخاطب کرنا ہے، اور ہمارے اپنے بڑوں کو جب ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا جملے، ادب والے جملے جو بولتے ہیں یا تحریر کرتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، اس کو لکھ کر تحریر کر اس کو مخاطب کس طرح کرنا ہے وہ دوسرے نمبر پر آئے گا۔ نمبر 3 ہے آداب و سلام، اس کے بعد جو ہے ہماری سلام دعا آتی ہیں، ہم مخاطب کرتے ہیں ان کو سلام کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے۔ چوتھا ہے خط کا اصل مضمون اور خاتمہ، یعنی اصل جو بات چیت ہے، جس موضوع پر خط لکھنا ہے ہمیں،
وہ نفس مضمون کہلاتا ہے. پھر وہ بات چیت ساری درمیان میں آتی ہے, اس کو ہم نفس مضمون کہتے ہیں. آخر میں خط لکھنے والے کا نام, یعنی ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں ہم اپنا نام آخر میں تحریر کریں گے, اختتام کریں گے خط کا. وہ کس طرح کریں گے, کن جملوں سے کریں گے, وہ ہمیں تحریر کرنے. تو یہ 5 حصے ہو گئے ہیں. اب ان 5 حصوں کو ہم کس طریقے سے تحریر کریں گے خط میں. یہاں سب سے پہلے پتہ اور نام دائیں طرف آئے گا, ٹھیک ہے, پھر تاریخ آ جائے گی, اس کے بعد درمیان میں تیسری سطر میں ہم مخاطب کریں گے, کس ادب سے مخاطب کریں گے. چوتھی لائن میں یا چوتھا نقطہ جو ہے دائیں طرف, وہ ہمیں جملہ تحریر کرنا ہے سلام دعا کا. اس کے بعد جو ہے 5ویں سطر سے ہمارا نفس مضمون یعنی خیر خیریت کے بعد جو ہے اصل موضوع جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, جس میں ہم جو ہے اصل جو موضوع ہے خط کا, یعنی ہم نے اگر کل چھٹیاں گزارنے جانا ہے یا بلانا ہے دوست کو, یا والد کے نام کچھ تحریر کرنا ہے, کچھ والدین سے ہمیں کوئی چیز چاہیے اور ہم نے منگوانی ہے, تو ہم نے جو اصل موضوع ہوتا ہے ہم اس پہ گفتگو تحریر کریں گے. یہ کہلائے گا نفس مضمون. آخر میں بائیں طرف خاتمہ, یعنی خط کو ختم کرتے وقت کون سے جملے لکھے جاتے ہیں اور جو اپنا نام تحریر کرنا ہے خط لکھنے والے نے وہ لکھنا ہے, اس کو کہتے ہیں خاتمہ. یقیناً آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب مثال کے طور پہ ہم خط جو ہے وہ کس طریقے سے لکھتے ہیں. ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 91 پر, یعنی سورج مکھی جو کتاب ہے ہماری درسی, اس میں ہم نے صفحہ نمبر 91 پہ یہ دیکھیں طریقہ کار پورا جو ہے یہ تحریر ہے, اور ہم نے اس کو اسی طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خط تحریر کرنا ہے, جو کہ آپ کے تحریری حل شدہ مواد میں صفحہ نمبر 128 پر دیا گیا ہے. خط کیا ہے, کیا موضوع ہے, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس سے پہلے خط لکھنے کا جو طریقہ کار ہے آپ کے تحریری حل شدہ مواد میں 128 پر دیا ہے, اور یہ طریقہ بھی میں نے آپ کو یہاں سمجھا دیا. آپ چاہے اس طریقے سے بھی اپنی کاپی پر یہ کام جو ہے منتقل کر سکتے ہیں, اور اس طرح بھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد خط کیا ہے, قرنطینہ کے دوران اپنے دوست کو جشن آزادی کی تیاریوں سے آگاہ کریں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے آپ نے جشن آزادی جو ہے وہ منانی ہے اور یا منائی ہے, یا دوست جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے شہر میں جشن آزادی کو جو ہے وہ منانا ہے اس نے, یا منا رہا ہے یا منائے گا. تو یہ بات چیت جو ہے وہ خط کے ذریعے کس طرح قرنطینہ کیا ہوتا ہے. قرنطینہ ہوتا ہے کسی بھی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے محدود کر لینا, وبائی بیماری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محدود کر لینا ہے ایک مخصوص عرصے تک کے لیے, اور حفاظت کے طور پر اپنے آپ کو سیو کرنا, وہ کہلاتا ہے قرنطینہ. تو ظاہر ہے اس وقت ہمارے پوری دنیا میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنا تعلیمی دور جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتے, اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہم اپنے تمام کام جو ہے اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے حفاظتی اقدامات کے طور پر جو ہے اپنے گھر میں محفوظ ہیں, اور بہت سارے کام جو ہے ہم اپنے گھر میں مکمل کر رہے ہیں. اپنا تعلیم کا سلسلہ بھی جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تمام یہ مراحل جو ہے بآسانی طے ہو جائے. تو اس میں بھی جشن آزادی اگر ہم نے منانی ہے تو وہ کس طرح منانی ہے, یا دوست سے پوچھنا ہے کہ اس نے کس طرح منائی اپنے گھر میں رہتے ہوئے. تو یہ خط کا پورا طریقہ کار ہے. آپ اس کو اپنے الفاظ میں الگ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں, یہاں یہ طریقہ کار بتایا ہوا ہے, اور بورڈ پہ بھی میں نے آپ کو کارڈ شیٹ پہ بتا دیا ہے کہ خط کس طرح تحریر کرنا ہے. یہاں میں تھوڑا سا اس کو پڑھ دیتی ہوں. جیسے از کراچی, یعنی کراچی سے لکھا ہوا ہے 8 اگست 2020, یعنی آپ جس تاریخ کو خط لکھیں گے آپ وہ تاریخ ڈالیں گے. میرے پیارے دوست یا میری پیاری دوست, السلام علیکم, امید کرتی ہوں تم خیریت سے, یعنی پہلے خیر خیریت معلوم کرنی ہے. یہاں بھی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, ہم سب خیریت سے ہیں. دوست, جیسا کہ تم جانتے ہو کہ کچھ مہینوں سے پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کا ہم سب شکار ہیں. ہم ایک دوسرے سے رابطہ صرف فون پر کر سکتے ہیں. وجہ تم بھی جانتی ہو کہ سماجی دوری ہی ضروری ہے, کیونکہ صحت کے لیے یہ کام جو ہے, یہ قدم جو ہے انتہائی ضروری ہے. اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے تو ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو ہمیں اس وبا کو پھیلنے سے روکنا ہوگا. آج تم کو خط لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 14 اگست آنے والی ہے اور ہمارا یوم آزادی کا دن ہے. تو ہم اس کو گھر میں رہ کر صحت کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھ کر اس دن کو کیسے منائیں گے. تم سے بات کرنا اس وجہ سے بھی ضروری تھا
کہ تم بھی ظاہر ہے یہ عمل کرو گے اور اس دن کو مناؤ گے۔ امید کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ تم بھی حکومت کے جاری کردہ پیغام، یعنی حکومت نے جو جاری کرا ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، زیادہ تر اپنے گھر پہ، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر پہ ٹھہرنا ہے، اور اگر کہیں باہر جانا پڑ جائے تو آپ نے ماسک لگانا ہے، یعنی 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے۔ تو یہ جو حکومت کی طرف سے ہمیں ہدایات بار بار دی جاتی ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے جو ہے اپنی صحت کو مد نظر رکھنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی کام کرنا ہے۔ اپنی اس سرگرمیوں کے بارے میں مجھے ضرور لکھنا کہ حکومت کے اس پیغام کے ساتھ تم 14 اگست کیسے مناؤ گے، اور تمہارے خط کا انتظار رہے گا۔ میری طرف سے تمام گھر والوں کو سلام کہنا، تمہارا دوست یا تمہاری دوست، اس کے نیچے اپنا نام۔ یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اتنی بات چیت کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور جملے آتے ہیں اور آپ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے دوست کو کہ ہم 14 اگست کو کس طرح منا سکتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے، تو آپ اس خط کے اندر تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے تحریری حل شدہ مواد میں 129 صفحے پر آپ کو املا کا ایک پیراگراف دیا گیا اور مشکل الفاظ دیے گئے۔ آپ نے اس کی مشق بار بار کرنی ہے، کیونکہ آپ کے امتحان میں آپ کی املا بھی لی جائے گی۔ تو یہ جو پیراگراف دیے ہوئے ہیں آپ کو ان کو لکھنے کی مشق آنی چاہیے، آپ کو یہ لکھنے کا طریقہ، آپ کو یہ الفاظ زبانی لکھنے آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اور بھی الفاظ کی تیاری کر سکتے ہیں، مگر یہ جو اس وقت پیراگراف دیا گیا ہے اس کی مشق کریے گا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا جو موضوع ہے وہ تفہیم ہے۔ ہمیشہ ہر یونٹ کے اندر جو ہے ہم یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تفہیم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تفہیم کا اگر ہم معنی سمجھے تو وہ صرف یہ ہے کہ سمجھنا، یعنی کوئی پیراگراف ہمیں دیا گیا ہے اور ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے مشقی سوالات جو ہمیں دیے جاتے ہیں ان کو سمجھ کر ان کے جواب جو ہے وہ تحریر کرنا ہوتے ہیں۔ تو یہ کام کہلاتا ہے تفہیم سازی۔ یہاں پر صفحہ نمبر، کتاب میں ہمارے پاس صفحہ نمبر 92 پر ماحولیات کے نام سے یہ موضوع دیا گیا ہے۔ میں اس کو پڑھتی ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مشقی سوالات کو سمجھ کے ہم جواب کیسے تلاش کرتے ہیں۔ یہ حسین و جمیل، رنگ برنگی، مبہوت کر دینے والی یعنی حیران کر دینے والی، نظاروں سے مزین یعنی سجی ہوئی دنیا اس رب کائنات نے بہت محبت سے ہمارے لیے بنائی۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، ٹھیک ہے۔ اس کے کسی بھی نظام پر غور کیجئے، ہر ایک اپنی جگہ مکمل ہے، یعنی کوئی کام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ادھورا نہیں رکھا۔ جب اس نے دنیا بنائی ہے تو مکمل بنائی ہے، خواہ وہ پانی سے بادل بنانے اور بارش برسانے کا نظام ہو یا بیج سے درخت بننے کے مراحل ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ نہیں سوچا تو سوچئے۔ فرض کریں آپ ایک تصویر بنائیں اور کوئی اسے خراب کر دے، کیا آپ کو یہ بات پسند آ سکتی ہے؟ یقیناً اس کائنات کی حفاظت کرنے والا اس کو بنانے والے کو خوش کر سکتا ہے۔ ہم اس رب کی بنائی ہوئی دنیا کو ہر طرح سے استعمال اور پامال کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور برباد بھی کر رہے ہیں۔ پامال کا مطلب ہوتا ہے برباد کرنا۔ ہم انسان اشرف المخلوقات یعنی تمام بنائی گئی مخلوقات سے افضل ہیں۔ یہ عہدہ بھی اس عظیم رب نے نوازا ہے، یعنی یہ عہدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں جو بلند مرتبہ دیا ہے، یہ بھی ہمیں کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دنیا بھی اسے نے بنائی۔ اس عہدے کا تقاضا ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کو احسن طریقے سے استعمال کریں اور ان کی حفاظت یعنی ان کا خیال کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کرا تو اس نے ہم سے کام لینا ہے، اس نے عہدہ بھی دے دیا ہمیں بلند، تو اب اس نے کام لینا ہے۔ کیا کام لینا ہے؟ کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کو طریقے سے استعمال کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ اس رب کی بنائی تمام چیزیں زمین میں مل جاتی ہیں، مل جانا یعنی ختم ہو جاتی ہیں، اور کسی خرابی کا سبب نہیں بنتی۔ ختم تو ہو جاتی ہیں پر کوئی بدبو نہیں آتی، کوئی بیماری نہیں لگتی، کوئی جراثیم نہیں پھیلتے، یعنی ایک طریقہ کار سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا تمام کام چلایا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بایو ڈیگریڈیبل ہوتی ہیں، قدرتی یا فطری۔ مثلاً پتے گر کر زمین میں دب جاتے ہیں، جب مٹی میں دب جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آہستہ سے گل سڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی بدبو محسوس نہیں۔ زمین کے اوپر اگر پڑا رہے کچرا گندگی تو بدبو محسوس ہوتی ہے، پر زمین کے اندر اگر دب جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
حیوانات کی گندگی بھی زمین میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن انسانوں کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی ملتی نہیں ہیں، ملتی جلتی ایک جیسی نہیں ہوتی، مشترک نہیں ہوتی۔ مثلا پلاسٹک جو 500 سال بھی زمین میں دبا رہے تو مٹی کا حصہ نہیں بنتا، یعنی انسانوں کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمین میں نہیں ملتی ہیں یا ختم نہیں ہوتی۔ جیسے پلاسٹک کی مثال دی ہے، 22 اپریل کو منایا جانے والا یوم ارض کہتے ہیں زمین کو، تمام دنیا کی توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ ہماری جو عادات، حرکات، آلودگی یعنی ماحول کو خراب کرنے کا سبب بن رہی ہیں، انہیں روکا جائے۔ یعنی جو آس پاس گاڑیاں ہیں دھواں چھوڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، گندگی ہم ایسی پڑی رہنے دیتے ہیں، یہ بدبو کا سبب ہے۔ تو اس طرح جو ماحول کو خراب کر رہی ہیں، اس دنیا کو جو یہ چیزیں خراب کر رہی ہیں، یا جو عمل ہم زندگی گزار رہے ہیں اس طرح لاپرواہی سے، تو ان کو روکا جائے تاکہ یہ کرۂ ارض ہمارے لیے اور ہماری بعد آنے والی نسلوں کے لیے اپنی خوبصورت اور نرم گود واہ کیے رہے، یعنی واہ کرنا، کھول دینا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولتی ہے اور اس کو گود میں اٹھاتی ہے، اسی طریقے سے زمین کو تشبیہ دی ہے ماں کی گود سے، کہ یہ زمین بھی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اسی طرح سرسبز و شاداب رہے، اچھی رہے، اگر ہم اپنے برے عمل روک لیں۔ انسانوں کے پھینکے ہوئے کچرے، فیکٹریوں سے نکلے زہریلے مادوں اور لنگر انداز جہازوں سے، لنگر انداز جہاں جہاز کو ٹھہرایا جاتا ہے وزن کے ساتھ، ٹھیک ہے، بحری جہازوں کو، نکلے تیل کے سبب دریاؤں اور سمندروں کو صاف شفاف جھاگ اڑاتا پانی آلودہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو ماحول میں گندگی شامل ہو رہی ہے ان چیزوں سے، فیکٹریوں سے جو نکلنے والا دھواں ہے وہ فضا کو آلودہ کر رہا ہے، سانس لیتے ہیں انسان، ظاہر ہے جاندار ہر چیز سانس لیتی ہے۔ آلودگی ہی کے سبب میٹھے پانی کی جھیلوں سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہو گیا، یعنی یہ جو جہازوں کا ہے یا جو گندگی ہے دریاؤں اور سمندروں میں چلی جاتی ہے تو یہ پینے کے پانی کو بھی خراب کرتی ہے، ظاہر ہے میٹھے پانی جو انسان استعمال کرتا ہے یا جاندار جو استعمال کرتا ہے تو وہ سب نقصان پہنچتا ہے پھر اس کو۔ گاڑیوں، صنعتوں کے دھوئیں اور بدبو کی وجہ سے صاف ہوا کا حصول جو ہے ناممکن ہوتا جا رہا ہے، ظاہر ہے جب یہ کچرے کے ڈھیر اس طرح پڑے ہوئے سڑیں گے تو فضا جو ہے وہ آلودہ ہوگی، ہوا جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گی، گندگی ہو جائے گی، بدبودار ہو جائے گی، جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ اس پر یہ کہ درخت جو کہ ہوا صاف کرنے کا کارخانہ کہے جاتے ہیں تو بے جانا ہوگا، یعنی درخت آکسیجن مہیا کرتے ہیں ہمیں، کاٹے جا رہے ہیں، ختم کیا جا رہا ہے، اور نئے درخت لگانے کی طرف قطعی توجہ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ نئے درخت لگائے جائیں اگر پرانے ختم ہو گئے ہیں یا کٹ گئے ہیں۔ زمین پر گندگی کوڑا پھینکنے اور صفائی نہ کرنے سے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ گندگی جو زمین پر بڑھتی جا رہی ہے، یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم لاپرواہی جس میں کر رہے ہیں، اس طرح زمین کی گندگی میں اضافہ ہو رہا ہے، ماحول گندا ہو رہا ہے۔ کوڑے دانوں کا استعمال نہ کرنا، جگہ جگہ اگر کوڑے دان رکھیں پھر بھی ہم کچرا جو ہے وہ زمین پر پھینک دیتے ہیں، ہم صحیح معنوں میں ڈسٹ بینوں کا یا کچرے دانوں کا استعمال نہیں کرتے۔ گلے سڑے کوڑے پر مچھروں اور مکھیوں کی افزائش نسل کا سبب بھی بنتا ہے، یعنی یہ جراثیم پھیلتے ہیں، مکھیاں اور مچھر جو ہیں ان کی نسل جو ہے وہ بڑھتی ہے گندگی سے، ٹھیک ہے۔ اس کا نتیجہ حضرت انسان ہی کو مختلف بیماریوں کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے، یعنی مچھروں کی اگر افزائش ہو جاتی ہے، مکھیاں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہیضہ ہو جاتا ہے، ملیریا ہو جاتا ہے، ان سے۔ ماحول کو گندگی سے پاک رکھنا ہم انسانوں ہی کے فائدے کے لیے ہے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کر پا رہے، یہ سوچنا ہے ہمیں کہ ہم جب گندگی کا سبب بن رہے ہیں تو ہم اس کو ختم کرنے کا سبب کیوں نہیں بن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری دنیا گندی نہیں بنائی، ٹھیک ہے، اس نے ہمارے بہت خوبصورت دنیا بنائی ہے، پر اس کو ہم گندا خود کر رہے ہیں۔ جب گندا کر رہے ہیں تو ہم اس کو صاف کیوں نہیں کر سکتے، یہ سوچنا ہے۔ اس کی ایک وجہ آگہی کی کمی، آگہی کہتے ہیں شعور کو، ذہانت کو، یعنی ہم عقل مندی کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے، وہ سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ ہم اس ماحول کو کیسے صاف کریں۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ جانتے بوجھتے غفلت برتنا ہے، لاپرواہی برتنا، غفلت برتنا، لاپرواہی برتنا۔ یعنی ایک تو ہمیں شعور نہیں، کئی جگہ پر یہ کہ عقل ہی نہیں ہے، لوگ جو ہیں تعلیمی یافتہ نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ ہے تو پھر وہ لاپرواہی، یعنی جان بوجھ کے نظر انداز کریں، چھوڑو کچرا پڑا ہے پڑا رہنے دو، ٹھیک ہے، درخت کٹ رہے ہیں کٹنے دو، نئے درخت نہیں لگانا، ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہماری لاپرواہی ہے۔ یہ اگر ہم یہ
چیزیں چھوڑ دیں، لاپرواہی کو ختم کریں اور تھوڑا سا دھیان دیں، سوچیں سمجھیں، تو ہم اپنی اس دنیا کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے تو آلودگی ختم کرنا اور اس کرۂ زمین کو جنت کا نمونہ بنانا چند مہینوں کا نہیں، چند ہفتوں کا کام۔ ٹھیک ہے، یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ سبق۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھایا بھی ہے۔ اب اس کا مشقی کام ہے، یعنی دنیا کو کس طرح صاف ستھرا رکھنا ہے، ماحول کو کس طرح صاف ستھرا رکھنا ہے، ماحولیات موضوع بھی آپ کا یہی تھا۔ تو اب اس کا مشقی کام کس طریقے سے کرنا ہے، آپ کے صفحہ نمبر 93 پہ الفاظ، معنی اور سوال جواب دیے گئے ہیں۔ یہ آپ کے تحریری حل شدہ مواد میں صفحہ نمبر 129 پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سامنے آپ کے سارے الفاظ معنی ہیں، میں نے ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی موجود ہیں اور یہ سوال جواب بھی آپ کے یہاں موجود ہیں۔ یہ آپ اپنی کاپی پر منتقل کریں گے، کیونکہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جب کوئی چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس سے منسلک یا اس سے جڑا ہوا جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا موضوع آتا ہے وہ ہے کہانی نویسی۔ ٹھیک ہے، اب کہانی کا نام آتے ہی ہمیں بڑا اچھا سا خیال آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے سوچنے میں کہ ہم جب چھوٹے تھے اور ہمارے نانا دادا دادی ہمیں چھوٹی چھوٹی سی، جب ہم ان کے پاس سونے کے لیے جاتے تھے تو وہ بستر پر لیٹ کر ہمیں لٹا کر بڑے مزے کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنایا کرتے تھے، جس کو سننا جو ہے ہمیں بہت اچھا لگتا تھا۔ اچھا، یہ آپ کا سبق جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ گرد و پیش کے لحاظ سے جو ماحولیات کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس کی مشقی کام بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہمارے پاس آخری جو موضوع ہے وہ ہے کہانی نویسی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہانی کا نام سنتے ہی ہمیں بڑا ایک دلچسپ اور مزیدار سا خیال آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم اپنے نانا نانی دادا دادی سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا کرتے تھے، سونے سے پہلے ہم ان کے پاس خاص طور پہ اسی وجہ سے جایا کرتے تھے کیونکہ کہانیوں سے سب ہی کو بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ کہانی نویسی ہے کیا؟ کہانی نویسی دراصل واقعات کو ادبی انداز میں تحریر کرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی واقعہ ہے، کوئی بھی قصہ ہے، کوئی بھی افسانہ ہے، اس کو طریقے سے، ایک خاص طریقے سے تحریر کرنا اور اس میں جملوں کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں جو ہے جاننا، یہ کہلاتا ہے کہانی نویسی۔ اور جب ان کو ہم تحریر کرتے ہیں ایک طریقہ کار سے تو یہ کہلاتا ہے کہانی نویسی۔ کہانی لکھنے کے لیے غور و فکر یعنی پلاٹ کی تیاری ضروری ہے، یعنی غور و فکر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے فائدے نقصان، ہم اس کے اچھا برا، یہ سب باتیں جب ہم اس میں تحریر کرتے ہیں کہانی میں تو یہ اس کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اس سے کہانی میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار ضرور ہوتا ہے، یعنی کہانی کسی ایک کردار کے گرد گھومتی ہے، چاہے وہ کوئی بچے کا ہو، چاہے کوئی بزرگ شخصیت کا ہو، چاہے کوئی وہ دوست کا ہو، چاہے وہ کسی رشتہ دار کا ہو، چاہے وہ کسی ڈاکٹر کا ہو، انجینئر کا ہو، یعنی کہانی ایک کردار کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے۔ محور جو ہے کہانی کا وہ شخصیت ہوتی ہے۔ اگر مرکزی کردار حقیقی ہو، یعنی جو مین کردار ہوتا ہے، خاص کردار جو ہوتا ہے، اگر وہ حقیقت میں ہو واقعی، تو پھر اس کہانی میں جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور بہت پڑھنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ اور اگر وہ کہانی جو ہے کسی ڈرامے کی شکل میں ہو یا کسی فلم کی یا کارٹون کی شکل میں ہو تو اس کو دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کہانی جو ہے اس کا مرکزی کردار حقیقی ہو تو کہانی جاندار ہو جاتی ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت مزہ آتا ہے، بہت دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ضرب المثل یا خاکہ بھی کہانی لکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پہلے ضرب المثال پڑھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جس میں ایک پوری سبق آموز جو ہے قصہ یا کہانی جو ہے وہ چھپی بھی ہوتی ہے۔ ہم ضرب المثل کے ذریعے سے وہ کہانی یا قصہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے ان کی مدد سے جو ہے، اور خاکہ یعنی ایک سٹرکچر، یعنی کچھ الفاظ کی مدد سے جو ہے ہم کہانی لکھنے میں جو ہے ہمیں مدد ملتی ہے اور ہم بڑے احسن طریقے سے یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہمارا
اہم موضوع جو ہے وہ ضرب المثل ہے یا مرکزی خیال. مرکز یعنی درمیان، خیال رائے یا مشورہ، یعنی ایک پیغام جو ہوتا ہے، مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ اگر ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک کہانی کس طرح ہم نے لکھنی ہے یا ایک قصہ جو ہے وہ کس طرح لکھنا ہے، وہ اس میں کیا چیزیں اہم ہیں وہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں. اس میں سب سے پہلا نقطہ ہے کردار. ٹھیک ہے، کوئی بھی کہانی اگر ہم لکھنے بیٹھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم ذرا اس پہ اگر پڑھتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ چاہے کسی انسان کا ہو یا حیوان کا ہو، تو اس میں اس کی عمر، اس کا حلیہ، اس کی شکل و صورت، ٹھیک ہے، اس کا مقام، یہ سب باتیں جو ہے بتائی جاتی ہیں اور اس سے ہی وہ چیز شروع ہوتی ہے. دوسرا ہے پس منظر. یعنی جب ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ اس کی عمر اتنی ہے کردار کی، یا اس کا مقام یہ ہے، یا یہ جو ہے انسان کا کردار ہے یا حیوان کا کردار ہے. جیسے آپ کارٹون دیکھتے ہیں جانوروں کے، ٹھیک ہے، اس میں کسی ایک جانور کا کیا اہم کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس جانور کا نام کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کا ہوتا ہے شکل و صورت میں، تو یہ چیزیں. اور اگر انسان ہے تو ہم انسان کا لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے اپنی کتاب میں بہت ساری ایسی کہانیاں پڑھی ہیں، تو ہم جب عمر اور حلیہ اور شکل و صورت کے بارے میں جب ہم بتاتے ہیں تو یہ پہلا نقطہ آ جاتا ہے کردار کا. دوسرا ہے پس منظر. یعنی اب اس کردار کے پیچھے جو ہے وہ منظر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کہانی کے پیچھے جو ہے وہ منظر کیا ہے. ماحول، جگہ، وقت کا تعین کرنا. یعنی کیسا وقت ہے، ٹھیک ہے، کبھی رات، کہانی میں رات کا وقت ہوتا ہے، کبھی دن کا وقت ہوتا ہے، کبھی صبح کا وقت ہوتا ہے، کبھی موسم برا ہوتا ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے. تو یہ جو باتیں ہمیں ماحول، جگہ جو بتائی جاتی ہیں پس منظر میں بیان کی جاتی ہیں. تیسرا ہے مکالمے یا تاثرات. یعنی مکالمہ میں نے بتایا کہ بات چیت ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان. تو یہ جو بات چیت ہوتی ہے کہانی کے اندر، جو جملے ہوتے ہیں اور جو تاثرات یا خیالات یا احساسات یا جذبات جو بیان کیے جاتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں کسی کہانی کو لکھنے کے لیے. یہ ہمارا نمبر 3 پر ہے. نمبر 4 ہے نقطۂ نظر. اب ہمیں نقطۂ نظر یعنی کردار کی جو اہم جو مرکزی کردار ہے وہ اپنا کیا سبق دینا چاہ رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، کیا اہم بات کرنا چاہ رہا ہے، ہم اس کردار کی زبانی بیان کرتے ہیں یا پھر اپنی زبانی، یعنی ہم بتاتے ہیں کہ وہ کردار ہمیں اس ذریعے سے کیا پیغام دے رہا ہے. تو یعنی اس کا نقطۂ نظر بیان کرنا. آخر ہے خاکہ بنانا. یعنی جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، جو بھی ہم کہانی سنتے ہیں یا قصہ پڑھتے ہیں یا کچھ دیکھتے ہیں کارٹون کی شکل میں، ڈرامے کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، تو ہم ان کو ترتیب سے کیسے بیان کرتے ہیں، ایک خاکہ تیار کرنا، وہ آخری جو ہے وہ نقطہ کہلاتا ہے. تو ایک کہانی کو لکھنے کے لیے یا ایک کسی مرکزی خیال اور ضرب المثل عنوان کے اوپر کوئی کہانی لکھنے کے لیے جو جو چیزیں اہم ہیں، جو نکات اہم ہیں، وہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. کہانی لکھنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے آپ کے تحریری حل شدہ مواد سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 94 پر دیکھیں. کہانی لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی 4 ضرب المثل دی گئی ہیں. مثالوں پر بھی، ضرب امثال پر بھی آپ کہانی لکھ سکتے ہیں. کوئی خاص عنوان تحریر کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کہانی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو ضرب الامثال 4 دی گئی ہیں. ان میں سے ایک کو چن کے آپ کے تحریری حل شدہ مواد کے اندر ایک کہانی تحریر ہے. آپ ان 4 میں سے کوئی بھی اٹھا کر اس کے معنی لکھے ہوئے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے بغل میں لڑکا شہر میں ڈھنڈورا. اس کے معنی ہے کوئی چیز اپنے پاس ہو اور ہر جگہ ڈھونڈی جا رہی ہو. یعنی میں نے آپ کو بتایا ضرب المثل کے پیچھے ایک قصہ یا کہانی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. ایک جملے کے اندر جو ہے ہمیں ایک بہت بڑی بات جو ہے ہم تک آ رہی ہوتی ہے. تو اب ہم اس کو آسان الفاظ میں، آسان جملوں میں، آسان عبارت میں کہانی کی شکل دے کر تحریر کر دیں تو یہ جو ہے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ طریقہ صفحہ نمبر 94 پہ بتایا گیا. تحریری حل شدہ مواد کے اندر آپ کے پاس صفحہ نمبر 130 پر، ٹھیک ہے، کہانی لکھنے کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو اس طرح بھی بتایا ہے اور یہاں اس میں ایسے بھی موجود ہے. آپ جس طرح آپ کو سمجھ میں آیا آپ اپنی کاپی پر خوش خطی سے تحریر کر سکتے ہیں. اس طریقے سے بھی تحریر کر سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے بعد اپنے کام کا آغاز کریے تاکہ آپ کو کام کرنے میں مزہ بھی آئے اور آسانی بھی ہو. یہاں پر ایک موضوع اٹھایا ہے چراغ تلے اندھیرا، اور اس سے جڑی ایک کہانی لکھی گئی ہے. جیسے ایک سوداگر اپنا مال لے کر فروخت کرنے کے لیے شہر جا رہا ہے.
بادشاہ کے قلعے کے پاس پہنچتے پہنچتے اسے رات ہو گئی. اب چراغ تلے اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر آپ کے سامنے چاروں ضرب المثل ہے، اسی میں سے ایک نمبر 3 اٹھائی گئی ہے جس کے معنی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے مگر اس کے قریبی لوگ جو ہیں وہ محروم رہیں. یعنی آس پاس کے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے لیکن وہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچا رہا ہے. اب آپ یہاں پہ موضوع دیکھ رہے ہیں، موضوع کے معنی بھی آپ نے سیکھ لیے. اس سے جڑی یہ کہانی آپ کے سامنے میں پڑھ رہی ہوں. آپ دیکھیے کہ کتنا مزہ آتا ہے کہانی کو پڑھنے میں. ہم اس سے معنی کو مد نظر رکھ کر اس ضرب المثل کو لے کر اور بھی نئی نئی کہانیاں بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. لیکن کہانی لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے. اسی طریقے سے آپ اپنی کہانی کو، نئی کہانی کو تحریر کر سکتے ہیں. ایک سوداگر اپنا مال لے کر فروخت کرنے کے لیے کسی شہر کی طرف جا رہا تھا. بادشاہ کے قلعے کے پاس پہنچتے پہنچتے اسے رات ہو گئی. میں نے بتایا سوداگر یعنی پہلے کردار آ گیا، ٹھیک ہے. سوداگر یعنی انسان کا کردار تھا، مال بیچنے والے کا تھا. دوسرا پس منظر یعنی وقت کیا تھا؟ تو رات کا وقت تھا، ٹھیک ہے. بادشاہ کے قلعے کے پاس پہنچتے پہنچتے اسے رات ہو گئی. وہ قلعے کی دیوار کے کنارے ٹھہر گیا. اس کے خیال میں قلعہ جو ہے وہ سب سے محفوظ جگہ تھی. بادشاہ کا قلعہ تھا، وہاں کون چوری کر سکتا ہے مال. جہاں رات گزار کر صبح کو شہر کی طرف روانہ ہونا تھا. اس وقت قلعے کی دیوار کے کنارے وہ سو رہا تھا کہ اسی وقت قزاقوں یعنی ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال لوٹ لیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو تھی نا مکالمے یا تاثرات، اب بات چیت تو نہیں ہے لیکن تاثرات کیا ہیں کہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ میرا مال جو ہے یہاں محفوظ رہے گا، اس لیے وہ آرام سے سو جاتا ہے کیونکہ بادشاہ کا قلعہ ہے، کوئی چور آ ہی نہیں سکتا. لیکن کیا ہوتا ہے، ڈاکو آتے، چور آتے، اس کا مال لوٹ لیتے. صبح ہونے پر وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور فریاد کرنے لگا، یعنی مکالمے. اب بات چیت شروع ہوئی بادشاہ سے، ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ آ گیا. قزاقوں نے حضور کے قلعے کی دیوار کے نیچے میرا تمام مال و اسباب لوٹ لیا. یہ سوداگر نے بادشاہ سے شکایت کی، ٹھیک ہے، یعنی بات چیت شروع کری. بادشاہ نے سوداگر سے کہا تو نے اپنے مال کے لیے کیوں نہیں تو نے اپنے مال کی حفاظت کی، تو ہوشیار کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا بندے کو معلوم نہ تھا کہ جہاں پناہ یعنی بادشاہ کے زیر سایہ بھی مسافروں کو لوٹ لیا جاتا ہے. یعنی قلعہ یہ بادشاہ کا ہے، ڈاکوؤں کو ڈر ہونا چاہیے کہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، سزا دے گا سخت. لیکن یہاں تو معلوم ہی نہیں تھا مجھے کہ بادشاہ کے قلعے کے پاس بھی جو ہے میرا مال محفوظ نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کیا تو نے سنا نہیں کہ جلتا ہوا چراغ تو نے دیکھا نہیں کہ اس کے آس پاس اندھیرا ہوتا ہے؟ حالانکہ دور دور روشنی پہنچ رہی ہے اس کی، لیکن اس کے نیچے جو ہے اس کے پاس جو ہے اندھیرا ہے. تو چراغ تلے اندھیرا کیا ہوتا ہے یہ آپ کی سمجھ میں آیا. یعنی میں نے بتایا ضرب المثل کے پیچھے ایک واقعہ، کہانی، قصہ، افسانہ، تحریر ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو کھول کے بیان کرتے ہیں معنی کے ساتھ تو پوری کہانی لکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے آگے، اور جو موجود ہوتی ہے ہمارے پاس کہانی یا قصہ اس کو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام کام سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کے مشقی کام سے جو آپ کا تعویذ کار یعنی ہوم ورک جو آپ کا گھر کا کام دیا گیا ہے وہ یہاں پر یہ ہے. تمام کام کرنے کے بعد آپ دیکھیے آپ کا ہوم ورک یعنی گھر کا کام تعویذ کار کیا ہے. سوال نمبر 1، تمام کام کاپی پر خوش خطی سے تحریر کریں. پہلی ہدایت آپ کو یہی دی جاتی ہے اور دیتے آئے ہیں، آج بھی یہی ہے کہ آپ نے تمام کام جو ہے وہ خوش خطی سے تحریر کرنا ہے، کیونکہ جو لکھائی ہے، جو تحریر ہے، اس سے ہی سامنے والے کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے یا کیا اپنی تحریر کے ذریعے جو ہے وہ بتا رہا ہے اور کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. جب ہم الفاظ پڑھ پائیں گے، اس کی تحریر کو پڑھ پائیں گے، خوش خط لکھی ہوگی، تو ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ وہ بچہ جو ہے کتنا قابل ہے اور کتنا پڑھا لکھا ہے اور کام کرنے میں اس کو کتنی دلچسپی ہے.
سوال نمبر 2 ہے کتاب کے صفحہ نمبر 94 پر، یہ آپ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 94 پر ضرب الامثال میں سے یہ 4 ضرب الامثال دی گئی ہیں۔ بغل میں لڑکا، شہر میں ڈھنڈورا، آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، چراغ تلے اندھیرا، دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بہر۔ اب یہاں پر چراغ تلے اندھیرا جو ہے وہ آپ کی تحریری حل شدہ مواد میں کہانی موجود ہے، آپ نئی کہانی بھی بنا سکتے ہیں۔ باقی 3 جو ضرب الامثال ہیں ان میں سے کسی ایک پر جو ہے دلچسپ کہانی کاپی پر تحریر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ معنی ساتھ موجود ہے، معنی کو پڑھیے، اس سے آپ کے ذہن میں یا آپ کے مطالعے میں کہیں کہانی موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، تو آپ اس کو پڑھ کے اپنے الفاظ میں اچھے جملوں کے ساتھ تحریر کر سکتے ہیں۔ بہت مزہ آتا ہے اس کام میں، ہماری جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھتی ہے ان موضوعات پر کام کرنے سے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ آپ کو گھر کا کام بھی سمجھ میں آ گیا، مشقی کام بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ہفتہ نمبر 6 کا جو کام ہے وہ آپ کے نصاب کا تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ ہفتہ نمبر 6 ویڈیو جو ہے وہ آپ کی آخری نصاب سے جڑی ویڈیو تھی۔ اس کے بعد ہفتہ نمبر 7 میں آپ کو دہرائی یعنی اعادہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے دہرائی کرنی ہے، کس طریقے سے پیپر جو ہے وہ کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ہفتہ نمبر 1 سے لے کر اور ہفتہ نمبر 6 تک کا کام جو ہے آپ کے نصاب کے مطابق تھا، جو کہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ کو تمام کام خوشخطی سے اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں گے، اور والدین سے بھی میری یہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی گھر میں اس کام کو مکمل کروانے میں رہنمائی کریں، مدد کریں، تاکہ وقت پر کام مکمل ہو اور بچوں کا جو یہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو آپ کاپی ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہمارے پاس پہنچائیں گے، ہم اس کا تنقیدی جائزہ یعنی اس کو چیک کر لیں گے اور وہ کاپیاں آپ تک واپس جائیں گی۔ اس کے بعد آپ اپنے پیپر کی تیاری کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، بہت مدد ملے گی، اور بہت آسانی نہ صحیح لیکن یہ کہ پھر بھی اچھے طریقے سے آپ اپنے پیپر کو کر سکتے ہیں تیاری کرنے کے ساتھ۔ جس طریقے سے آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے، آپ اس طریقے سے اگر کام کریں گے تو کافی حد تک جو ہے آپ اپنی مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔